بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آپ القاسم اکیڈمی نام سے موسوم چینل دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ مختلف شرعی مسائل، خوابوں کی تعبیر سے متعلق بحث کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا سوال جو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ سوال یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بچوں کے جب بھی بچے کے پہلی مرتبہ کے بال اتروائے جاتے ہیں تو ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی ہے؟ تو یہ چاندی صدقہ کرنا لازم کیوں ہے؟ پہلے تو مسئلہ سمجھ لیں کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کے بال اتروانا، بچے کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا اور ختنہ کروانا، یہ سارے کام 7ویں دن ضروری ہیں۔ البتہ اگر کوئی بیمار ہو اور اس بیماری کی وجہ سے ان میں سے کوئی کام نہ ہو سکتا ہو تو پھر ان کاموں کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے اندر تاخیر بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے ختنہ کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ختنہ کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ بہتر یہی ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ ختنہ پہلے ہی کر لیا جائے، 7ویں دن ختنہ کر دیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو سکا کسی اور وجہ سے، بیماری وغیرہ نہیں ہے، کسی اور وجہ سے 7ویں دن نہیں ہو سکتا، تو کم از کم ابھی بچہ جب چھوٹا ہو اس وقت ہی کر دیا جائے ختنہ۔ اور اگر بالفرض اس وقت بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم بچے کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ختنہ لازم ہے، اس کے بعد ختنہ کرنا غلط ہے۔ پہلے پہلے ختنہ کرنا لازم ہے، لہذا بچے کے بلوغت سے قبل ختنہ کر دینا بچے کا یہ لازم ہے۔ اگلی بات، سر کی کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے بال نہ اتروائے جا سکتے ہوں تو بھی تاخیر ہو سکتی ہے بال اتروانے کے اندر۔ بہرحال 7ویں دن یہ اسی وجہ سے مسنون ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مسنون ہے۔ باقی گنجائش ہے، اگر کسی وجہ سے تاخیر کی جا سکتی ہو، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو تو وہ تاخیر کرنے کی گنجائش ضرور ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بچہ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس سوال کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد وجہ جاننا کہ وجہ کیا ہے، چاندی صدقہ کیوں کی جاتی ہے بچے کے بالوں کے وزن کے برابر، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور سوال کا دوسرا مقصد یہ ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اللہ رب العزت نے کیا حکمت پوشیدہ رکھی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے تو اس کے اندر حکمت کون سی ہے۔ 2 مقاصد ہو سکتے ہیں، دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان میں سے پہلا مقصد کیا ہے جی؟ وجہ جاننا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی شرعی حکم کو ماننے کے لیے صرف اور صرف ایک وجہ کا ہونا ضروری ہے، وہ وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا پھر اللہ رب العزت کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو یا پھر اللہ رب العزت کا حکم ہو۔ تو اللہ رب العزت کا حکم آ جائے یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ ہے کسی بات کو ماننے کی، کسی بات کو تسلیم کرنے کی۔ چنانچہ اس مسئلہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ تو انہوں نے ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی مسلمان اپنے بچوں کے سر کے بالوں کے برابر چاندی یا پھر اس کی قیمت صدقہ کرتے ہیں، اور یہ مسنون حکم ہے۔ باقی رہ گئی دوسرا مقصد اس سوال کا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہو کہ چاندی صدقہ کرنے کے اندر حکمت کیا ہے، تو اب دیکھ لیتے ہیں اس مقصد کو بھی۔ دراصل اللہ رب العزت کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے اندر بہت بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور تمام حکمتوں کا جاننا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ کوئی ایک آدھ حکمت آدمی کو معلوم ہو جاتی ہے، ساری کی ساری حکمتیں سب کو معلوم ہوتی بھی نہیں ہیں۔ ایک آدھ حکمت معلوم ہو جاتی ہے، جو حکمت معلوم ہو جاتی ہو وہ بھی 100% یقینی نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ حکمت موجود ہو جو حکمت ہم سمجھے ہیں، ہو سکتا ہے یہی حکمت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکمت نہ ہو، اس کے علاوہ دیگر کوئی حکمت ہو اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو بہرحال حکمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان میں سے جو حکمت کسی کو سمجھ آتی ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے، دوسرے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور بات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حکم کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ہمیں ایک حکمت سمجھ آتی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ بچہ ناپاکی سے منتقل ہو کر بچپن کی طرف آ رہا ہوتا ہے، یعنی بچہ منی، حیض اور اس طرح کی گندگی اور ناپاکی سے نکل کر بچپن کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسی ناپاکی کے اندر ہی انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کی پیدائش موت کی حالت میں، موت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ بچہ گندگی سے، نجاست سے بچپن کی طرف منتقل ہوا ہے اور حالت زندگی میں ہوا ہے، زندہ حالت میں ہوا ہے۔ تو اس صورت میں والدین پر شکر لازم ہے، اللہ رب العزت کا شکر کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ جب شکر واجب ہے تو اس شکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا اس کی بہترین صورت ہے۔ اور اب یہ صدقہ کب دیا جائے؟ تو جب تک ناپاکی کا کوئی بھی اثر بچے پر ہے اس وقت تک اگرچہ صدقہ نہ دیں، لیکن جیسے ہی ناپاکی کی آخری نشانی بچے سے ختم ہو جائے گی، بچہ حقیقی طور پر بچپن کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس وقت صدقہ واجب ہوگا۔ تو بچے کے جسم پر جو آخری نشانی ناپاکی کی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تب جب اس کے پہلے بالوں کو اتار دیا جائے۔ وہ بال جو اس کی بناوٹ میں ساتھ رہے تھے، ان بالوں کو جب اتار دیا جائے، جو پیدائش کے وقت بھی اس کے بال اس کے ساتھ تھے، ان بالوں کو جب اتار دیا جائے تو یہ ناپاکی کی آخری نشانی ختم ہو جاتی ہے، لہذا اب صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صدقہ اس وقت کے اندر ادا کر دیا جانا چاہیے۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاندی ہی صدقہ کرنا کیوں واجب ہے؟ کوئی اور چیز صدقہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ سونا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لوہا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یا کوئی گندم وغیرہ یا اس طرح کا اناج وغیرہ کوئی چیز صدقہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سونا چونکہ بیش قیمت ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، وہ دینے کی ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ ہر آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے، لہذا سونے کو گراں قیمت ہونے کی وجہ سے، بیش قیمت ہونے کی وجہ سے، زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے لازم نہیں کیا گیا۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے یا اناج وغیرہ ہیں، یہ اگر بالوں کے وزن کے برابر کر کے اگر یہ صدقہ دی جائیں تو اس کی کوئی اہمیت، انتہائی کم قیمت ہیں یہ، تو ان کی کوئی اہمیت ہوگی ہی نہیں۔ اس وجہ سے
چاندی اعتدال کی چیز ہے، درمیانی چیز ہے، اکثر لوگوں کے پاس موجود بھی ہوتی ہے، اور باقی جو بہت زیادہ کم قیمت ہیں ان سے ذرا یہ گراں قیمت بھی ہے، بیش قیمت بھی ہے۔ تو یہ معتدل ہے، درمیانی چیز ہے، اعتدال کی چیز ہے، اس لیے چاندی ہی صدقہ کرنا لازم کیا گیا ہے۔ تو بچے کے بالوں کے وزن کے برابر یا تو چاندی ہی صدقہ کر دی جائے، یا پھر اس چاندی کی قیمت بچے کے بالوں کے برابر، جو وزن کے برابر جو چاندی ہے، اس چاندی کی قیمت اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کر دی جائے تو یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز جلد ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ ایک اور سوال لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔